میرے دوستو، اصل میں اللہ جل شانہ نے شریعت کا جو نظام دنیا میں قائم کیا ہے، اس کو جاری کرنے اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور شیطان اللہ جل شانہ کے اس نظام کو توڑنے اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آدمی کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط کرنے اور ان کے درمیان محبت کے بڑھنے کا سبب ہے۔ اور جب میرے دوستو محبت بڑھے گی تو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی یہ کوشش کریں گے اور اسے پورا بھی کریں گے۔ اور اللہ جل شانہ نے نکاح کو جاری کر کے دنیا میں جو شرعی نظام قائم کیا ہے تاکہ دونوں سیدھے راستے پر چلیں۔ یوں نہ سمجھیں کہ یہ لقمہ جو ہے وہ بیکار چلا جائے گا، بلکہ یہ تو خدائی نظام میں تقویت پہنچانے والا ہے۔ اور شیطان کا معاملہ الٹا ہے کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ پڑ جائے۔ اس لیے شیطان کی نگاہ میں اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ شتونگڑا ہوتا ہے جو میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے والا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان شام کے وقت سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے تمام چیلوں سے حساب و کتاب لیتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، کارگزاری سنتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں دوسرے کام کا ایسا خیال ڈالا کہ وہ کام ہی میں لگ گیا اور نماز ضائع کر دی۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا، اسی طرح تیسرا۔ تمام کے کارنامے سننے کے بعد آخر میں ایک چیلا کونے میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان ایسا جھگڑا کرایا کہ الگ ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان اس کو خوب گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو بہت ہی عمدہ کام کیا، اس کو شاباش دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس لیے میاں بیوی کے تعلقات کا ٹوٹنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں صرف دو آدمیوں میں جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، دو خاندان آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، ایک کی برائی کرتا ہے، دوسری کی برائی۔ اب یہ نکاح تو ٹوٹ ہی گیا، اور حلال طریقے سے اپنی شہوت پورے کرنے کا جو ایک راستہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اب آگے چل کر دوسرے نکاح کے لیے معلوم نہیں کب نوبت آتی ہے، وہاں تک ضرورتیں اور طبی تقاضے تو لگے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے پھر شیطان زناکاری اور بدکاری میں بھی مبتلا کر دے، اور معلوم نہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوگا۔ اس لیے یہ صرف ایک ہی طلاق نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ ہے۔ اسی وجہ سے شیطان اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔